بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ میں بیٹھا ہوں کسی جگہ پر اور آپ سے مخاطب ہوں، اور جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ کو دیتے ہیں۔ جس پر میں آغاز کروں گا وی لاگ کا، وہ کوئی اچھی اطلاع نہیں ہے۔ ہمارے دوست نڈر بہادر صحافی عمران ریاض، ایک عجیب و غریب سچویشن ان کے بارے میں ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہائی کورٹ نے جب مانگا جواب تو پولیس نے کہا کہ ہم نے تو انہیں چھوڑ دیا ہے۔ ان کو 16 MPO کے تحت پکڑا گیا تھا، لیکن وہ گھر نہیں آئے اور یقیناً کسی کی کسٹڈی میں ہیں۔ اور جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے جو قریبی ساتھی ہیں کہ ان کو سانس لینے میں بھی دشواری ہے، اور پہلے بھی ان کو یہ پرابلم ہوا تھا، اور پھر جس طریقے سے ان کو جن حالات میں رکھا گیا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ میں کیونکہ میرے پاس کنفرم نہیں ہے اطلاع تشدد کے حوالے سے، اس لیے میں ورڈ تشدد یوز نہیں کروں گا، لیکن غیر انسانی رویہ اور جس جگہ پہ رکھا گیا انہیں شاید وہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ ایک ان کے بارے میں اطلاع ہے، اور پوری قوم فکر مند ہے، ہم بھی فکر مند ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر سے واپس لائے، انہیں رہائی ملے۔ اور جن لوگوں کے پاس ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے بھی دل پھیرے، اور یہ جو ظلم و ستم کے باب لکھے جا رہے ہیں یہ بند ہوں۔ دوسری جو اہم اطلاع ہے وہ جو آپ کو میں دینا چاہتا ہوں، وہ عدالتیں جو ہیں ان کے جو فیصلے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جو رینجرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کارروائی کر کے ڈائریکٹ عدالت پر وار کیا، وہاں پر عدالتی حملے کو زخمی کیا، اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور پھر چیف جسٹس عمر عطاب بندیال جس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں اور قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں، تو ایک نئی امید عدلیہ کو گئی ہے۔ اور پھر اس میں ڈیفینیٹلی جو ایک عوام کا ریئیکشن ہے، جس طریقے سے لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں، کچھ ایکسیسز بھی ہوئی ہیں، ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ایک میسج ہے جو ہر کوئی فیل کر رہا ہے۔ جو بہت زیادہ سینسٹیو ایریاز ہیں میں ان پر ابھی بات نہیں کروں گا، لیکن عدالتوں نے جس طریقے سے اب جو گرفتاریوں کا معاملہ ہے اس پر ایک سمجھ ایک آتی ہے کہ عمران خان پر اگر ایک دن میں 15 پرچے ہو رہے ہیں اور 150 سے زیادہ پرچے ہیں، تو پھر جو پرچہ درج کرنے والی جو مشینری ہے یعنی پروسیکیوشن حکومت، لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کوئی 2 نمبری ہے، اور عدالتوں نے اس کو بھانپ لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس کے داماد جو ہیں ان کو پیش کرنا تھا عدالت میں، تو آئی جی صاحب نے آ کے یہ کہا کہ جی ہمارے تو وہ پاس ہی نہیں ہے، تو جس پر عدالت نے ان کی فوٹیج مانگی ہے۔ اور عمران ریاض کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں، جب پولیس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا، تو عدالت نے کہا ہے کہ ذرا آپ ہمیں جب آپ نے ان کو چھوڑا ہے اس کی بھی فوٹیج ہمیں پرووائڈ کر دیں۔ تو ایک عجیب کسی صورتحال ہے، لیکن اس وقت عدالتیں یہ جو غیر قانونی ڈیٹینشنز ہیں، یہ جو گرفتاریاں سیاسی بنیادوں پر ہیں، اس پر بڑا بھرپور فیصلے آ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی عملداری کے لیے کسی حد تک بھی جائیں گے، جس طرح عمر عطاب بندیال صاحب نے کہا تھا کہ کوئی بھی قربانی دینے سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم نے مولانا فضل الرحمان نے جو دھمکی لگائی اور اپنے مدارس کے بچوں کو وہ اسلام آباد لا رہے ہیں عدلیہ کو مروب کرنے کے لیے، تو آج سپریم کورٹ میں جو کمشنر ہیں اسلام آباد کے اور دیگر حکام، ان کو بڑے سخت الفاظ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے جو آپ کے فرائض ہیں وہ سر انجام دینے ہیں، آپ کسی کے کوئی غلام نہیں ہیں، آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، اور آپ نے اسی حساب سے اپنی ڈیوٹی دینی ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی حفاظت جو ہے وہ تمام جوڈیشل اور ایگزیکٹو اتھارٹیز کو، ہر طرح کی جو اتھارٹی ہے اس نے مدد کرنی ہے۔ تو ایک بڑا واضح پیغام دے دیا گیا، اور کیونکہ حکومت کا یہ جو ایک فراڈ ہے، نوسر بازی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں گل حسن اورنگزیب کے کتنے اچھے الفاظ ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ان ٹھگوں نے جو فوٹیج بھی لے گئے یہاں سے، تو یہ دیکھیں کیسی ٹھگی کر رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم میں بھی اجلاس کی صدارت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور پھر کابینہ کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ جو فیصلہ ہے جی یہ صرف مولانا فضل الرحمان کا پی ڈی ایم کا، یہ در حقیقت حکومت کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر یہ الغار کرنے کا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں جو رات جس طرح لاہور سارا نکلا عمران خان کے استقبال کے لیے، وہ امیجز، وہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں
اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکیں رات کو 3 بجے 2 بجے چوک ہو گئیں اور لوگ عمران خان کے استقبال کے لیے آئے. ایک واضح پیغام ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مدارس کے بچے لا کے کسی کو تھریٹن کر لے گا تو پاکستان کے عوام بھی فیصلہ کر چکے ہیں. اور جس طریقے سے وہ اس فیشسٹ حکومت کے خلاف لڑے ہیں, اور پھر دیکھیں انہوں نے اس حکومت نے رینجرز کے ذریعے گرفتاری کروا کے جس طرح پاکستان کے اداروں کو پاکستان کے عوام کے سامنے لا کھڑا کیا, اس میں بہت جو سمجھدار لوگ تھے, ابھی کیونکہ پہلے انٹرنیٹ پر پابندی تھی, کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی تھی, اب فوٹیجز آ رہی ہیں, تو اگلے 2-4 دنوں میں آپ وہ فوٹیجز دیکھیں گے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان بہادر سپوتوں کو جنہوں نے قائد اعظم کی بات پر عمل درآمد کیا, اور پاکستان میں جو ایک ان کا جو رسپانس تھا وہ بڑا میچور رسپانس تھا, اور پاکستان کو خانہ جنگی کی آگ میں دھکیلنے سے انہوں نے بچایا. بڑا زبردست اس پر بات کریں گے. لیکن ابھی جو اس وقت صورتحال ہے, میرے ساتھ جناب محسن صاحب ہیں, راجہ محسن, یہ ARY کے بڑے زبردست رپورٹر ہیں اور چیزوں کو بہت ان کی نظر ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ توہین عدالت اور یہ جو الیکشن کمیشن, اور عمران خان بھی آج ایک بڑا زبردست اعلان کرنے والے ہیں, بڑا اہم ان کا خطاب ہوگا, تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ سمیع صاحب دیکھیں, اس وقت جو سچویشن ہے ملک بھر میں وہ ایک کل جب فیصلہ آیا جیسے ہائی کورٹ کا اور پھر ایک دن پہلے جو سپریم کورٹ کا, تو ایک عام تاثر یہ تھا کہ شاید سچویشن جو ہے وہ اب بہتری کی طرف جائے گی. لیکن کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑے سے حالات جو ہیں وہ خاصے مشکلات کا شکار ہیں, پرابلمز بھی ہیں. میں جہاں تک مختلف صحافیوں کے حوالے سے جو جس طریقے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں, جن میں عمران ریاض خان اور اس کے ساتھ ساتھ آفتاب اقبال صاحب کو جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا, پھر اس کے بعد عوریہ مقبول جان صاحب جو بڑے سینئر اینالسٹ ہیں, تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے. صحافی دیکھیں ہر دور میں بڑا آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں ہر حکومت کے لیے, اور PDM جو ہے وہ اس کی سیاست کا ایک خاصہ رہا ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں تو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں صحافیوں کو. اور بالخصوص جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی, جس طریقے سے یہ سپریم کورٹ کی طرف انہوں نے آنے کا اعلان کر دیا پرسوں. اب ایک طرف ایک پولیٹیکل پارٹی PTI وہ اعلان کرتی ہے تو انہیں اسلام آباد کی حدود میں بھی نہیں آنے دیا جاتا, ریڈ زون کا دائرہ کار بڑھا دیا جاتا ہے. دوسری طرف اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اسلام آباد کی انتظامیہ, یعنی کیا PDM خود کو اجازت دیتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے مطلب سپریم کورٹ کے ججز کو, آئین کو, پاکستان کے عوام کو وہ خود کو ہی اجازت دیتی ہے ایسا کرنے کی. بہرحال اس کا نہ تو انہیں کوئی سیاسی فائدہ ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملے کیے ہیں, گزشتہ روز جو ہائی کورٹ کے آرڈرز آئے, آپ دیکھیں کہ پہلا جو کیس تھا وہ ایک 2 رکنی بینچ, ایک ڈویژن بینچ نے سنا, اس کے بعد ایک اور جج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنا, پھر ایک اور جج نے ایک اور کیس جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے سنا, پھر اسی طرح جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ تھا تو ایک مختلف, پہلے تو ایک یہ سپریم کورٹ کے ججز پر الزام تراشی کرتے تھے کہ جی ہم خیال ججز, پھر پتہ نہیں کیا کیا کیا. لیکن پرابلم ہم خیال یا یہ اس طرح کی چیزوں کا نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ اس وقت مسلم لیگ نون کی منشا یا آپ کہہ لیں کہ ان PDM جماعتوں کی منشا کے خلاف آئے گا, وہ یہ ان تمام ججوں کو ٹارگٹ کریں گے. اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو یہ ٹارگٹ کریں گے, کیا یہ ججز جو لوگوں کو ضمانتیں دے رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے, کیا اب سپریم کورٹ کے اس جج جسٹس اطہر من اللہ جن کے نوٹ کو بڑا چلا رہے تھے, بڑا بتایا جا رہا تھا اور ان کو بیانیہ بنا کے اس نوٹ کی بنیاد پہ چلایا جا رہا تھا, کیا ان کو ٹارگٹ کریں گے؟ تو پرابلم جو ہے وہ ان کو ایک ہی ہے صرف, جو چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس میں بھی ہم نے سنا کہ کچھ لوگ من پسند فیصلے چاہتے ہیں. تو جو پچھلے 3 دن میں فیصلے آئے ہیں اس کے بعد من پسند جو فیصلوں کا جو دور تھا, جو توقع تھی, جو امید ہے, اسے ختم ہو جانا چاہیے. بیفور اس کے کہ میں یہ اپنا وی لاگ اینڈ کروں, میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو عدت میں نکاح اور اس طرح کا ایک گھٹیا کیس انہوں نے بنایا تھا, اور ایک مفتی صاحب جو نکاح خوان ہیں, ان کے جو آپ کو سب کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ کن لوگوں کے بہاف پر وہ حرکتیں کرتا ہے یہ,
تو وہ جو ایک مقدمہ تھا اس کا سول جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، تو انہوں نے سنا دیا ہے، اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کے اوپر جو کیچڑ اچھالا جا رہا تھا کہ انہوں نے عدت ختم ہوئے پہلے نکاح کر لیا اور یہ اب وہ نااہل ہو گئے ہیں، مکمل طور پر جو سول جج صاحب ہیں، شاید نصر اللہ یا اس طرح کا ان کا کوئی نام ہے، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ تو عدالتیں جو ہیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہیں، اور یہ جو فیشسٹ رجیم دباؤ ڈالنے کی کوشش تھی ان کی عدالتوں کے ذریعے، وہ اب ناکام ہو گئی ہے، اور اب لوگوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو سیاسی مقدمات کی بنیاد پر، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ اس حکومت نے، اور یہ خاص طور پر جو نگران ہے، یہ تو ایکسٹینشن ہے اس حکومت کی، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ محسن نقوی کے بارے میں زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ میرا بچہ ہے، یہ تو میرا بچہ ہے۔ تو جو بچہ کی حکومت ہے پنجاب میں، اس نے جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں، اب عدالتیں لوگوں کو ان کے مسائل کو ایڈریس کر رہی ہیں۔ اور آج عمران خان صاحب کا خطاب بہت اہم ہوگا 4 بجے، لیٹس ٹیون ٹو دیٹ۔ اور اگلی ویڈیو تک اجازت، انشاءاللہ ملاقات جلدی ہوگی۔ اللہ نگہبان۔